کل ایک بہت عظیم ماں کا انتقال ہوا ہے نجف اشرف میں۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو طول عمر عطا فرمائے۔ ان کے وجود بابرکت سے نہ تشیع بلکہ تمام دنیا میں رہنے والے انسانوں کو ان کے وجود سے فائدہ ہے، اور ان کا وجود جو ہے مفید ہے۔ ان کی شخصیت جو ہے ایسی شخصیت ہے جس پہ چاہے وہ کسی مکتب ملت سے تعلق رکھتے ہیں، سب لوگ کیا ہیں متفق ہیں، وہ اہل سنت ہوں، اہل تشیع ہوں، اسی طرح غیر مسلم ہوں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں۔ تو ان کی اہلیہ کا کل انتقال ہو گیا ہے۔ ایک عالم کی ترقی میں جب وہ علم میں ترقی کرتا ہے، اس کے اندر ہاتھ اس کی جس جگہ پہ ماں کا ہوتا ہے اہلیہ کا بھی ہوتا ہے۔ اگر اہلیہ ان کی زوجہ علیکم السلام صالح ہو، نیک ہو، ان کے ساتھ مدد کرنے والی ہو تو کیا ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت آیت اللہ العظمیٰ ان کے استاد ہیں، آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی زوجہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا ان کے خود مرجع بننے میں اور اس علمی سفر طے کرنے میں۔ اگر عورت صالح ہو، تقاضے نہ کرے، تنگ نہ کرے گھر میں، تو انسان جو ہے ترقی کرتا ہے۔ جو ہو اس کے اوپر صبر شکر کرے، یہ نہیں ہے کہ کسی کی چیز دیکھ کے تو فوراً سیکھ پا ہو جائے، فلاں کے پاس یہ چیز ہے، فلاں کے پاس وہ چیز ہے، تو پھر انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ ایک تو خود آغا کی ترقی کا راز بھی یقیناً اور بھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن ایک یہ بی بی سیدہ جو دنیا سے چلی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، تو ان کا ہاتھ تھا۔ اور یہ بی بی اتنی صالحہ بی بی تھیں کہ ان کی اولاد جو ہے اس وقت حوزہ علمیہ قم میں ایک مقام رکھتی ہے۔ سید محمد باقر سیستانی، آیت اللہ سید محمد باقر سیستانی، جو کہ اس وقت درس خارج دے رہے ہیں، خود آیت اللہ سید محمد رضا سیستانی وہ بھی درس خارج دے رہے ہیں، اور بھی جو ان کی اولاد ہے، خاندان کے لوگ ہیں، ماشاءاللہ وہ ایک علمی مقام کے اوپر فائز ہیں۔ تو اس ماں کا چلا جانا دنیا سے ان کے لیے ایک وہ جو دعاؤں کا سفر تھا وہ رک گیا ہے۔ جیسے ایک بزرگ عالم کی ماں جب دنیا سے گئی تو انہوں نے کہا کہ میری دعاؤں کی قبولیت کا مرکز اٹھ گیا ہے، تو ان کی بھی دعاؤں کی قبولیت کا مرکز جو ہے ان کے سر سے اٹھ گیا ہے۔ تو ہم حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر وفاق المدارس شیعہ پاکستان اور اسی طرح دنیا بھر میں رہنے والے لوگ جو کہ ملت جعفریہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کی طرف سے، حوزے کی طرف سے، حوزے کے اساتذہ کی طرف سے، اور حوزے کے رئیس حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی حفظہ اللہ کی طرف سے اس خانوادے کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ اس غم میں ہم شریک ہیں۔ یہ ماں آیت اللہ سید محمد رضا نجفی حفظہ اللہ کی نہیں تھی، ہماری بھی ماں تھی، بلکہ تمام تشیع کی ماں تھی، کیونکہ آغا تمام تشیع کے باب ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی حفظہ اللہ تمام تشیع کے باب ہیں، تو یہ تمام تشیع کی ماں تھی، یہ وہ درجہ رکھتی تھی۔ ان کے جانے سے وہاں حوزہ علمیہ قم میں لوگ دکھی ہیں، غمگین ہیں، محزون ہیں، تو حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر اور حوزہ ہائی علمیہ پاکستان کے جتنے بھی علماء ہیں، طلاب ہیں، اور جو وفاق المدارس کے ساتھ ملحقہ مدارس ہیں، سب کے سب اس غم کے اندر شریک ہیں۔ اور اسی طرح یورپ کے اندر بھی جو مومنین مومنات رہتے ہیں، رات ہی بہت سارے لوگوں سے ہماری بات ہوئی، وہ بھی محزون ہیں۔ وہاں بھی ایک چھوٹی سی میری ذمہ داری ہے، امامیہ اسلامک کونسل یورپ، جو کہ تمام اداروں کے اوپر مشتمل ہے، جو اردو زبان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تقریباً
25 ادارے ہیں، تمام کے تمام مراکز اسلامی شیعی اس غم میں برابر کے شریک ہیں۔ تو یہ ماں اس کا مقام ایسا مقام تھا جیسے خود شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں ملتا ہے کہ ان کی ماں کو کسی نے کہا کہ آپ کا بیٹا جو ہے بعض ایسی ہم نے ان کے اندر چیزیں دیکھی ہیں جو کسی عام بندے کے اندر نہیں ہیں، تو کہنے لگی کہ یہ تعجب کی بات نہیں ہے، تو اگر اللہ ان کو نبوت بھی دے دیتا مجھے تعجب نہ ہوتا، میں نے اس کی پرورش ایسی کی ہے شیخ انصاری کی کہ میں نے ان کی پرورش میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ میں نے جب سے میں ان کے والد کا حرم یا اس سے پہلے بھی میں تھی تو میں نے کبھی اپنے آپ کو بغیر وضو کے نہیں رکھا، باوضو رہتی ہوں، ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، قرآن کو سمجھ کے میں پڑھتی ہوں، اور کبھی حرام نہیں کھایا، کبھی ایسا کام نہیں کیا جس سے کوئی کسی اس چیز کے اندر شبہ ہو، وہ کام نہیں کیا۔ یقیناً یہ معظمہ جو دنیا سے چلی گئی ہیں یہ بھی اسی طرح کی ایک ماں تھی، اسی لیے اس کو بھی اللہ نے ایسی اولاد دی ہے جو صالح، نیک اور حوزہ علمیہ نجف اشرف کے لیے بلکہ حوزہ ہائی علمیہ کے لیے ایک مفید اولاد ہے۔ آخر میں ہم پھر تمام مراکز، اداروں، تنظیموں کی طرف سے اور یورپ کے اندر کونسل آف علماء امامیہ شینگن کی طرف سے بھی ہم اور امامیہ اسلامک کونسل کی طرف سے تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ ہم کاش نزدیک ہوتے، جنازے میں شریک ہوتے، تعزیت پیش کرتے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم ان کے کسی نہ کسی مراسم میں جا کے نزدیک سے ہم اس خانوادے کو تعزیت اور تسلیت پیش کریں۔ یہ ایک عظیم خانوادہ ہے، علم و عمل کے ساتھ سرشار خانوادہ ہے، اور دنیا تشیع کا فخر یہ خانوادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرحومہ کے درجات بلند فرمائے، اور اسی طرح میں اپنے برادر بزرگوار حضرت علامہ سید شہرستانی، سید جواد شہرستانی حفظہ اللہ، اور برادر بزرگوار حضرت علامہ سید مرتضیٰ کشمیری کو بھی تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ اس مرحومہ کو جوار جنت میں جگہ عطا فرمائے، ان کا مقام عالی ہے متعالی فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جہاں جہاں بھی مؤمنین مؤمنات رہتے ہیں اور دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، موجودین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت کا، اپنی جلالت کا، اس خانوادہ کو صبر جمیل عطا فرما، علماء مراجع کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، بالخص آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی، مقام معظم رہبری آیت اللہ حافظ سید ریاض نجفی، اور اس خاندان کے جتنے بزرگان ہیں، ان کی اولاد ہے اس مرحومہ کی، ان سب کو میرا مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت کا طول عمر عطا فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے ہیں اس ادارہ کے مرکز کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ہم سب کو قرآن حکیم پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محشر کے دن قرآن حکیم رسالت مآب کو ہمارے لیے شفیع قرار دے۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت جلالت کا، سوائے اپنی ذات کے ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے ہماری اس ماں بزرگوار معظمہ مرحومہ کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔